السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے منافقت کے بارے میں، اور آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جو منافقت ہے وہ انسان کے دل میں کس طرح آہستہ آہستہ سرایت کر جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی پوری باڈی کو کس طرح خراب کر دیتی ہے، اندر سے ایک طرح کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جیسے کسی چیز کو اگر کیڑا وغیرہ لگ جائے تو وہ چیز پوری اندر سے خراب ہو جاتی ہے۔ باہر سے تو وہ دیکھنے سے ٹھیک لگے گی، لیکن وہ اندر سے کھوکھلی ہو جائے گی۔ اسی طرح منافقت جو ہے وہ انسان کے دل کو، اس کے دماغ کو اور اس کی پوری باڈی کو روحانی اور جسمانی طور سے اس طرح اثر کرتی ہے، اور منافقت کو اللہ پاک نے بہت زیادہ ناپسند فرمایا ہے۔ اسی طرح جو منافق شخص تھے اور جو منافق لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی چلتے آ رہے ہیں، یعنی ان کے دور میں بھی بہت سے لوگوں کے دلوں میں منافقت پائی جاتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھتے تھے، یعنی کہ منافقت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے فیس پہ تو کچھ اور ہونا، لیکن پیٹھ پیچھے کچھ اور نظر آنا۔ اور اس کے بہت سے اللہ پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی بہت سی ڈیفینیشنز کی ہیں، کئی طریقے سے منافقت کو بیان کیا ہے کہ انسان اپنے کام کی وجہ سے، اپنے برے عمل کی وجہ سے کس طرح سے منافقت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کی منافقت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ تو منافق شخص سے بچنے کے لیے اور اپنے دل سے منافقت نکالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ طریقے بتائے ہیں، اور اسی طرح کچھ ایسی علامات بتائی ہیں کہ ہم ان علامات کو دیکھ کر اس منافق آدمی سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے آس پاس کوئی منافق ہے اور اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کی جو مین 3 علامتیں ہیں وہ بیان کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو منافق شخص ہوتا ہے اس کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 اس کی یہ ہے کہ پہلی علامت وہ منافق کی یہ شو کرواتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا، اور یہ اتنی بڑی منافقت کی سب سے بری ترین بات ہے کہ ایک تو ہم منافقت شو کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم جب بھی بات کریں نعوذ باللہ جھوٹ بولیں، اور ویسے بھی جھوٹ بولنے کے بارے میں بھی اتنا سخت اس کا گناہ ہے، اتنا سخت عذاب ہے۔ تو جب ہم منافقت کے ذریعے سے جھوٹ بولیں گے تو اس کا پھر ڈبل ٹرپل عذاب ہوگا۔ اور وہ اسی طرح منافق آدمی شو کرتا ہے کہ ایک تو وہ منافق ہوتا ہے، اپنے دل میں نفاق کو رکھا ہوتا ہے، اور دوسرا اس نے جب بھی بات کرنی ہے اس نے جھوٹ بولنا ہے، اور وہ جھوٹ کس طرح بولے گا؟ چہرے پہ کچھ اور ہوگا اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوگا، اسی کا نام منافقت ہے۔ اور جب اس نے بات کرنی ہے اس نے جھوٹ بولنا ہے۔ دوسری علامت کیا بتائی کہ جب بھی اس کے پاس کوئی امانت وغیرہ رکھوائی جائے گی تو وہ اس میں خیانت کرے گا، اور یہ سب سے بری ترین ہے کہ آپ کسی کے پاس اپنی کوئی چیز امانتاً رکھوائیں اور آپ کی وہ چیز ضائع کر دی جائے، یا پھر ضائع نہ ہو تو پھر بھی آپ کوئی بھی چیز کسی کو پکڑائیں اور اس کو خراب کر دیا گیا ہو یا وہ یوز کر لی گئی ہو تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ اسی طرح منافق آدمی کرتا ہے کہ جب اس کے پاس کسی کو کوئی چیز امانت پکڑائی جاتی ہے، امانتاً دی جاتی ہے، وہ چاہے چیز ہو یا کوئی بات ہو۔ یہاں پر یہ کنسیپٹ کلیئر کرنے والا ہے کہ صرف چیز نہیں، اس کو اگر آپ کوئی بات بھی امانتاً پکڑائیں گے نا تو وہ اس میں بھی خیانت کرے گا، اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کی بات دوسروں تک ضرور پہنچائے گا کہ آپ نے اگر اس سے کسی کی بات کہی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ یہ امانتاً ہے، اس کو کسی سے شیئر نہ کرنا، تو وہ ضرور کسی دوسرے سے شیئر کرے گا۔ تو وہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص منافق ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں سے ہمیں بچنے کی تو بہت زیادہ تلقین بھی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافق تھے تو اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جایا کرتا تھا، بطور وحی اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے دیا کرتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے منافق ہے، اس سے بچ کر رہا کرو۔ تو آج کل کے دور میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اب تو وحی کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے اور پیغمبر بھی نہیں ہے، تو ہمیں خود اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی۔ پہلے تو خود کو منافقت سے بچانا ہے،
پھر کوئی شخص ہمارے ساتھ منافقت نہ کرے، اس سے بھی بچنا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اس چیز کا اہتمام کریں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری منافق کی بہت بڑی اور بری علامت بتائی گئی کہ یہ چیز عام انسان بھی اگر کرتا ہے تو ہر شخص اس سے بیزار ہو جائے گا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ کیا علامت ہے کہ جب بھی کوئی وہ وعدہ کرے گا تو وہ وعدہ خلافی کرے گا، یعنی کہ جب بھی کسی سے کسی بات پر وعدہ کرے گا تو اس بات کے خلاف جائے گا اور اس بات کے خلاف کرے گا۔ تو ہم تو عام روٹین میں بھی اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرے تو ہم اسے بہت برا سمجھتے ہیں، اور جب یہ منافق شخص کرے گا تو وہ کس طرح دوسرے انسان کو کتنا بڑا نقصان پہنچائے گا۔ تو اس لیے ان 3 سمٹمز کو اپنے ذہن میں رکھ کر سے پہلے تو خود منافقت سے بچنا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ منافقت نہ اختیار کریں۔ جب ہم نے بات کرنی ہے کوشش کریں سچ بولیں، چاہے اس کی وجہ سے آپ کی گردن کیوں نہ کاٹ دی جائے، لیکن آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اس سچائی کی برکت کی وجہ سے آپ کی جو آگے زندگی میں یا منزل میں کوئی بھی پریشانی، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہوگی، اللہ پاک اس سچ بولنے کی برکت سے وہ دور کر دیں گے۔ اور دوسرا کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی کام ہونا بھی ہوتا ہے نا تو وہ بھی ٹل جاتا ہے صرف اور صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ پھر دوسرا یہ کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے پیچھے 100 جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے گا۔ جب وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے گا تو اس کا دل میلا ہوتا جائے گا، جب دل میلا ہوتا جائے گا تو obviously پوری جو اس کی باڈی ہے وہ بھی میلی ہوتی جائے گی۔ تو کیا فائدہ ایسی باڈی کا اور کیا فائدہ ایسے دین اسلام کا جو ہمیں منافقت سے ہی نہ بچائے؟ جبکہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ ہمارے دل، ہماری زبان جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ پاک کا، جبکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں، اور پھر ہم اسی زبان کے ساتھ منافقت بھی دکھاتے ہیں اور اسی زبان کے ساتھ نعوذ باللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو یہ چیز جب تک ہمارے دل میں ہوگی ہم اس وقت تک صحیح کامل مسلمان نہیں بن سکتے۔ اور منافق آدمی جو ہے اس کے بارے میں بہت ہی برا اور بہت ہی بڑا عذاب بھی قرآن پاک میں ارشاد کیا گیا ہے کہ جو منافق شخص ہوں گے وہ جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں ہوں گے، یعنی کہ جہنم کی جو اتنی ساری اس کی تہہ ہوتی ہیں اور اس میں 8 دروازے ہیں جہنم کے، تو جو سب سے لاسٹ والا اس کا حصہ ہے نا، اس میں جو پورشن ہوگا جو وہاں کا، اس میں منافق آدمی ہوں گے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے، اور یہ اس بات کا ہمیں قرآن بھی اس پر گواہ ہے۔ ہمارا قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ جو منافق شخص ہوں گے وہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے۔ تو نعوذ باللہ ہمیں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم کے نچلے درجے پہ چلے جائیں؟ ہم تو اگر جہنم کے نعوذ باللہ فرسٹ فلور پر بھی ہوئے نا تو وہاں پر بھی ہماری راکھ بن جائے گی اور راکھ بھی نہیں ملے گی۔ تو اگر ہم نے نعوذ باللہ یہ منافقت اپنے دل میں رکھی تو آہستہ آہستہ اللہ پاک انسان کے اعمال کو ختم کرتے جائیں گے اور وہ ایک دیمک کی طرح ختم ہو کر کھوکھلا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جھوٹ بولنا، اور دوسرا وعدہ خلافی کرنا، اور تیسرا امانت میں خیانت کرنا، ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور اگر آپ کے آس پاس کوئی شخص کرتا ہے تو اسے سمجھائیں کہ یہ باتیں غور و فکر کرنے کی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس پر غور کریں اور خود کو اس چیز سے بچائیں۔ کہیں آپ اپنے اعمال، بڑی بڑی نمازیں اور بڑے بڑے سجدے اور بڑے بڑے حج کرنے اور عمرہ اور روزہ، ان ساری عبادتوں کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے برباد نہ کر لیجیے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اپنے دل کو پاک کرتے رہیں آہستہ آہستہ۔ اگر آپ کو کسی نے دل دکھا دیا ہے اس کو معاف کر دیں، اور اگر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا اس سے فوراً معافی مانگ لیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بات ہے تو اسے آج ہی دل سے نکال کر پھینک دیں، یعنی کہ اگر کوئی بری بات آپ نے دل میں رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی منافقت ہی ہوگی، پھر اللہ پاک اس پر بہت ناراض ہوں گے۔ اور ایک مسلمان کے ایک دل کے اندر منافقت، کسی شخص کے لیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے منافقت اور اللہ پاک کے لیے محبت، دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ کے دل میں اللہ پاک کے لیے محبت ہوگی یا پھر کسی شخص کے لیے منافقت ہوگی۔ اور منافق شخص ہمیشہ اپنا چین، اپنا سکھ برباد کرتا ہے، دوسرے کو تکلیف دے کر وہ اپنی ساری اعمال کو برباد کرتا رہتا ہے۔ اور منافق شخص کے قیامت والے دن بھی 2 چہرے ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی 2 چہرے رکھتا ہے۔
دوسروں کے ایک سامنے جو بات کرے گا وہ دوسرے کے سامنے دوسرے چہرے سے کرے گا، یعنی اسی وجہ سے اسے قیامت میں یہ عذاب ملے گا کہ اس کے 2 منہ ہوں گے قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس اتنی بڑی اور اتنی بری چیز سے، منافقت سے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جیسے ہم دل کے اندر ہیں، جیسے ہمارا اندرونی ہے، ویسا ہی ہمیں ہمارا بیرونی اللہ پاک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ اور منافقت کبھی بھی پیدا نہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔